ناظرین، میں اس وقت جمشید پور ٹاٹا نگر میں موجود ہوں۔ آپ جو پیچھے درگاہ شریف دیکھ رہے ہیں، رئیس القلم حضور قائد اہل سنت دور اندیش شخصیت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کا مزار مقدس ہے۔ اور ادھر آپ جو عمارت دیکھ رہے ہیں، حضرت ہی کا قائم کردہ ادارہ مدرسہ فیض العلوم۔ آپ کو مدرسہ فیض العلوم کا وزٹ کراتے ہیں، علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے درگاہ کی زیارت کرواتے ہیں۔ پھر مکہ مسجد ہے، مکہ مسجد کی تعمیر کس طرح ہوئی، مدرسہ فیض العلوم میں کہاں تک پڑھائی ہو رہی ہے، اس کی تعمیر داغ بیل کس طرح ڈالی گئی، وہ ہم آج یہاں کے جو علماء ہیں، ذمہ دار علماء ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہندوستان کی عام بلڈنگوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ جس بلڈنگ کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ لندن کے کسی یونیورسٹی یا لندن کے کسی ادارے کے باہر کھڑے ہیں، ایسا ہم کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو علامہ نے جو ہے لندن میں کام کیا اور دیگر ممالک میں جا کر کام کیا، لیکن جب میں یہاں پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ علامہ نے چھوٹا اور منی لندن جو ہے یہاں بھی بنا کے رکھا ہے۔ جی ہاں، تو آئیے آپ کو ہم مدرسہ فیض العلوم کے اندر لے کے چلتے ہیں، اور اندر کچھ اس طرح دیکھ سکتے ہیں، کتنا خوبصورت یہ بنا ہوا ہے، اس کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ہندوستان کے مدرسوں سے بالکل مختلف بنا ہوا ہے۔ جب اندر داخل ہوں گے آپ تو ادھر مدرسے کی طرف جائیں گے، اور ادھر علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کا مزار مقدس بنا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جسٹ آپ کو سامنے جو ہے دوسری طرف مکہ مسجد آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ تو آئیے آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں۔ اندر آ گئے ہیں اس وقت ہم لوگ، یہ مرکزی دفتر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی ہم پرنسپل صاحب وغیرہ سے بھی ملاقات آپ کی کرواتے ہیں۔ یہ مرکزی دفتر ہے، اور اس کے اندر بھی آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ اس کے اندر کافی سارا کام ہو رہا ہے۔ اس کے اندر جب آپ آئیں گے تو دیکھ سکتے ہیں، یہاں ایک اچھا خاصا مینجمنٹ بنا ہوا ہے، جہاں پر دفتر جس کو کہا جاتا ہے، اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، سارا کام یہاں سے مینجمنٹ سنبھالا جا رہا ہے۔ تو یہ دفتر ہے۔ آئیے آپ کو ہم دوسری طرف لے کے چلتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز صاحب قبلہ مصباحی، اور دوسری طرف جو ہے یہاں کے استاذ بھی ہیں اور مکہ مسجد کے خطیب و امام بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی ابو ہریرہ صاحب قبلہ مصباحی مرکزی، جو تقریباً 6 سالوں سے یہاں امامت اور پھر درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی عبدالعزیز صاحب قبلہ موجود ہیں، ان سے ہم مدرسہ کی تعمیر کب ہوئی اور کس طرح اس کی داغ بیل ڈالی گئی، اس کے حوالے سے جو ہے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ علامہ ارشد القادری اور پھر اس کے بعد مدرسہ فیض العلوم کا کیا تعلق رہا ہے، کب اس کی بنیاد رکھی گئی، کس طرح بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھنے میں جو ہے کیا کیا پریشانیاں اور مصیبتوں کا سامنا اٹھانا پڑا۔ آپ کے چینل کی مادھیم سے سب سے پہلے میں آپ کو اور جملہ احباب اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصولی طور پر تو آپ ایک بات یہ جان لے کہ قائد اہل سنت علیہ الرحمۃ و رضوان یہ ہندوستان کے تو ضرور تھے، مگر ان کی فکر ایک آفاقی فکر تھی۔ بے شک۔ پہلو میں ایک دل تھا، مگر پوری امت کے لیے وہ دل دھڑکتا تھا۔ بے شک۔ اور کسی ذہین نے، کسی دانشور نے علامہ علیہ الاطلاق کے حوالے سے کہا تھا کہ علامہ صاحب پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں اتنے مدارس قائم کرنا چاہتے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر نے جتنی مساجد قائم کیے ہیں اتنے مدارس قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ اصولی طور پر ان کی فکر تھی۔ تو یوں تو آپ حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ و رضوان کے ممتاز اور قابل فخر شاگردوں میں سے آپ تھے، اور ہوتا تو ایسا ہے عام طور پر کہ شاگرد کو استاد پہ فخر ہوتا ہے۔ ایک شاگرد اپنے استاد پہ فخر کرتا ہے اور بڑی شان سے بیان کرتا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں استاد سے تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن علامہ کی ذات وہ ذات تھی کہ جن پر ان کے استاد کو فخر ہے، بے شک، ان کے استاد کو فخر ہے ان پر۔ اسی لیے تو حافظ ملت نے اپنی قید حیات میں کئی بار فرمایا کہ اگر ہمارے پاس ہیرے جواہرات ہوتے تو علامہ ارشد کو تول دیتا میں ہیرے جواہرات سے۔ جی۔ اور ایک مرتبہ تو فرمایا، حافظ ملت نمبر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر علامہ ارشد کی طرح میرے پاس اگر 2-4 اور ہوتے تو میں پورے ہندوستان پہ حکومت کرتا۔ یہ
शागिर्द की कामयाबी उस्ताद की निगाह में ये है। तो आप हमेशा हाफिज़ मिल्लत के कदमों में कुर्बान रहे और जो भी हुक्म हुआ आप उस पर लब्बैक व सअदैक की सदा बुलंद करते रहे। और हाफिज़ मिल्लत के इशारे पर आप नागपुर तदरीस के लिए तशरीफ़ ले गए वहाँ पर। फिर एक मरतबा हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान जमशेदपुर तशरीफ़ लाए, तो उस मौके पर हाफिज़ मिल्लत ने यहाँ देखा कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, अच्छी खासी आबादी यहाँ पर है, मगर इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला नहीं है। लोग तो ज़ुबान से कलमा पढ़ रहे हैं लेकिन अमली एतबार से इस्लाम से दूर है और सुन्नियत के हवाले से लोग तारीकी में है। तो हाफिज़ मिल्लत ने अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान को ख़त लिखा कि आप वहाँ से सुबुकदोश हो जाएं और जमशेदपुर तशरीफ़ ले आएँ आप। तो हाफिज़ मिल्लत के हुक्म पर आप जमशेदपुर तशरीफ़ ले आए और सबसे पहले जमशेदपुर आने के बाद यहाँ एक इलाका है जिसको बर्मामाइंस कहते हैं, स्टेशन के बगल में, वहाँ की मस्जिद में आप सबसे पहले तशरीफ़ ले गए। अल्लामा के लिए ये सरज़मीन बिल्कुल सूनी थी, कोई जान पहचान के लोग नहीं थे, पुरसाने हाल नहीं था। लकोदक सहरा में आप तशरीफ़ लाए तो आप उस मस्जिद के इमाम के पास गए और कहा कि मैं फ़लाँ मंसूबा लेकर के यहाँ आया हूँ, ये काम कैसे होगा। तो वहाँ के इमाम साहब ने कहा तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर अल्लामा साहब वहीं कुछ दिनों तक क़याम करते रहे और इसी फ़िक्र में हमेशा लगे रहे कि ये काम कैसे होगा, हमें यहाँ इदारा कायम करना है। तड़पते रहे, उम्मत का दर्द था उनके दिल में, बिल्कुल। तड़पते रहे। उसके बाद कई दिन गुज़रे, एक साइकिल अल्लामा साहब ने इंतज़ाम किया और उस साइकिल पर बैठकर पूरे शहर का दौरा करते रहे, धूप में बारिश में पसीने से तर है कि कहाँ से इंतज़ाम हो, कैसे मदरसा कायम हो। कोई किसी से अगर आप अपने दिल की बात बयान करते तो लैता लअल्ला में कोई जवाब दे देता, कोई कीलो काल करता। आखिर इसी तरह आप कई दिनों तक गश्त करते रहे तो एक दरवाज़े पर आपको या ख्वाजा और या साबिर लिखा हुआ नज़र आया। जैसे ही अल्लामा साहब ने उस दरवाज़े पर देखा कि या ख्वाजा और या साबिर लिखा हुआ है, अल्लामा साहब ने कहा चलो अब मेरा काम हो गया, मेरा काम अब हो गया। और वो मकान शहर जमशेदपुर के एक नामवर शख्सियत ज़मीरुद्दीन साहब का वो मकान था। आप जैसे देखते हैं उनके दरवाज़े पर आवाज़ आप देते हैं और आवाज़ देने के बाद घर से एक आदमी निकलता है और कहता है बताइए क्या बात है। तो अल्लामा साहब कहते हैं मैं गरीब नवाज़ की बारगाह से आया हूँ और उनका पैगाम लेकर के आया हूँ। वो आदमी था ना, वो आशिक़ ख्वाजा था, वो आशिक़ ख्वाजा था। फ़ौरन वो कहता है आइए हमारे घर पर तशरीफ़ ले चले, बैठिए, चाय नोशी का एहतिमाम करते हैं। अल्लामा साहब ने कहा नहीं अभी तो मैं बैठूँगा नहीं, आप कल सुबह नाश्ते का इंतज़ाम कीजिए और मैं आता हूँ। ठीक इसी प्लानिंग के मुताबिक अल्लामा साहब सुबह में उनके घर पे हाज़िर हो जाते हैं और नाश्ते का माकूल एहतिमाम होता है। अल्लामा साहब नाश्ते के बाद ज़मीरुद्दीन साहब से कहते हैं देखिए मैं यहाँ पर एक मदरसा कायम करना चाहता हूँ, यही गरीब नवाज़ का पैगाम है, यही पैगाम मैं लेकर के आया हूँ। आपने पूछा था ना क्या पैगाम है, यही पैगाम है, मैं एक यहाँ मदरसा कायम करना चाहता हूँ। ज़मीरुद्दीन साहब ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल अम्र है, मदरसा चलाने के लिए तो खतीर रकम की ज़रूरत है, आप मदरसा चलाएंगे कहाँ, कौन संभालेगा, इंतज़ाम कौन करेगा। तो अल्लामा साहब ने कहा आप एक काम कीजिए, मुझ पर एहसान करके आपका जो ये बरामदा है ना, आप मुझको ये दे दीजिए, मैं यहीं पे मदरसा चलाऊंगा इसी बरामदे में। तो उन्होंने कहा फिर असातिज़ा की ज़िम्मेदारी उस्ताद कहाँ से लाएंगे। कहा मैं ख़ुद खिदमत अंजाम दूंगा फ़ी सबीलिल्लाह। और 1952 में अल्लामा साहब ने शहर जमशेदपुर में 1952 में
اسی ضمیر الدین صاحب کے مکان پر بیٹھ کر برآمدے میں تعلیم شروع کی، اور وہی سب سے پہلا مدرسہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے مدرسے کا سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ، یعنی کسی وہیں کے سے گھر سے آغاز ہوا وہ جی ضمیر انہیں الدین کے صاحب، جی برآمدے پر بیٹھ کر کے۔ پھر اس کے بعد یہ اب تو مدرسے کی جگہ تو مل گئی، بیٹھنے کی جگہ، لیکن اس سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ طلبہ کہاں سے آئے۔ یہ تو آج بھی مدارس کا حال یہی ہے، سب لوگ طلبہ کے لیے پریشان ہیں، کہاں سے طلبہ کو لائے۔ علامہ صاحب پھر بھی چپ نہیں بیٹھے، درد تھا ان کے دل میں، چپ نہیں بیٹھے انہوں نے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک اسکول ہے، کبیریہ اسکول، بہت مشہور اسکول ہے، اردو اسکول۔ علامہ صاحب دوسرے دن وہاں چلے گئے، اور جانے کے بعد وہاں کے پرنسپل سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ کے طلبہ کہاں ہیں، مجھ سے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہاں کے پرنسپل نے طلبہ سے ملاقات کروائی، تو علامہ صاحب نے سارے طلبہ سے کہا کہ آپ کل فلاں جگہ پہ آئیے، وہاں پر آپ سب کی دعوت ہے، چائے نوشی کا اہتمام ہے۔ یہ کہہ کر علامہ صاحب نے سارے طلبہ کو اسکول سے بلایا، اور بلانے کے بعد سارے طلبہ وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد علامہ صاحب نے چائے نوشی کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد طلبہ سے کہا کہ اگر میں آپ سب کو دین کی تعلیم سکھاؤں اور تقریر کرنا سکھاؤں، یہ لفظ علامہ صاحب نے خاص طور پر استعمال کیا تھا، تقریر کرنا سکھاؤں آپ کو بھرے مجمع میں، تو کیا آپ لوگ سیکھنا چاہیں گے؟ سارے طلبہ نے کہا ہاں، کیوں نہیں سیکھنا چاہیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں چند طلبہ آئے اور علامہ صاحب کے پاس آ کر سیکھنے لگے، اور علامہ صاحب نے چند منتخب طلبہ کو تیار کیا، تقریر کا مواد دے کر کے ان کو تیار کیا۔ اس کے بعد ایک کانفرنس قائم کی جشن تعلیم کے نام سے، اور اس کانفرنس میں جن طلبہ کو تیار کیا تھا ان کی تقریر کروائی، تو ان کے گارجین، ان کے رشتہ دار اور پورے شہر کے لوگ آئے تھے، سب حیرت زدہ رہ گئے، حیرت و استعجاب کے سمندر میں رہ گئے کہ جہاں لوگ اسلام کو صحیح سے فالو نہیں کرتے تھے، سنیت کا نام لینے والا نہیں تھا، آج ہمارے بچے ایسے ہو گئے ہیں جو بے باکی کے ساتھ ولولہ انگیز تقریر کر رہے ہیں۔ یہ بڑا مؤثر طریقہ انہوں نے اپنایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن اسی ضمیر الدین خان صاحب کے برآمدے پر ایک کیمپس میں 300 طلبہ اکٹھا ہو گئے، 300 طلبہ جمع ہو گئے، اور علامہ صاحب 300 طلبہ کو وہیں پر تعلیم دیتے رہے۔ جمشید پور کی ایک عام روایت ہے، یہاں پر جو گھر بنتے ہیں بڑے نظم و نسق کے ساتھ گھر کا انتظام کیا جاتا ہے بنانے کا۔ تو یہاں پر اس زمانے میں، یا ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں اگر بارش ہوتی ہے نا تو کبھی بھی پانی کا جماؤ نہیں ہوتا ہے یہاں پر۔ یہ ٹاٹا اسٹیل کے تحت سب ہے، زیر اثر ہے۔ تو پہلے کیا ہے نا، گھر کے باہر میں بڑی بڑی نالیاں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر برآمدے، اس کے بعد پھر مکانات رولوں کے رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب 300 طلبہ ہو گئے تو علامہ صاحب نے اسی نالے کے اوپر، جو نالے کے اوپر سیلاب ہے، اس سیلاب کے اوپر بوری کو بچھایا، اور اس پر طلبہ بیٹھے، اور خود علامہ صاحب اسی نالی کے اوپر بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھاتے رہے۔ یہ علامہ کی قربانی ہے، نالی کے اوپر بیٹھ کر کے لوگوں کو، بچوں کو پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد آپ یہ سوچیں، اب کسی طرح یہاں تو ممکن نہیں ہے کیونکہ جگہ بھی نہیں ہے، تو پھر علامہ صاحب وہاں سے سارے طلبہ کو لے کر کے، اور اسی کچھ دوری پر جگہ خالی تھی، اور ایک وہاں پر پیڑ تھا، اس پیڑ کے نیچے علامہ صاحب 300 طلبہ کو لے کر کے چلے گئے، اور وہیں پر آپ نے درس و تدریس کا ایک آغاز کیا۔ دھوپ کڑی رہتی تو علامہ صاحب چھاتا لے کر کے بچوں کو وہاں پر پڑھاتے تھے۔ اس طریقے سے 1952 سے علامہ صاحب نے ایک جمشید پور میں مدرسے کی تحریک شروع کی، اور 1955 میں مسلسل لگے رہے، یہاں تک کہ ٹاٹا، یہ جو شہر جمشید پور ہے یہ ٹاٹا اسٹیل کے زیر اثر ہے، یہ ہے نا، حکومت سے ایک معاہدہ ہے ٹاٹا اسٹیل کا، تو اسی کے تحت یہ ساری زمینیں یہاں کی آتی ہے۔ تو علامہ صاحب ٹاٹا اسٹیل سے بھی مسلسل بات کرتے رہے، لوگوں میں ایک اپنا اثر چھوڑا، ایک فکر ڈالی لوگوں میں، اس کے بعد حکومت کے افراد سے بھی لگے رہے، اور
मुकम्मल अनथक कोशिशों से आपने ये ज़मीन हासिल की, इस ज़मीन को हासिल किया आपने, और उसके बाद 1955 में आपने फैज़ उलूम की जिस इमारत में हम लोग मौजूद है, 1955 में इसकी बुनियाद आपने डाली और हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत, मुफ्ती आज़म हिंद और दीगर मशाइख तशरीफ़ यहाँ लाए। ये अल्लामा के आने से निकल कर यहाँ तक है। उसके बाद से लेकर अल्लामा साहब जब मौजूद थे तो क्या ये इस बिल्डिंग का काम मुकम्मल हो चुका था या नहीं, अधूरा था? बल्कि हकीकत तो ये है कि अल्लामा अलैहिर्रहमा ने एक ख्वाब देखा था, और हक़ तो ये है कि उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर अगर किसी ने किया है तो जानशीन क़ायद अहले सुन्नत अमीन अमानत रईसुल क़लम हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम ज़रक़ानी साहब क़िबला सदर मदरसा फ़ैज़ उलूम है, जिन्होंने अल्लामा साहब के ख्वाब को ज़मीन पर उतारा, और आज जो फ़ैज़ उलूम की फलकबोस इमारतें देख रहे हैं, ये डॉक्टर ग़ुलाम ज़रक़ानी साहब की कोशिश और मेहनत का समरा है ये। जी जी, तो हम चलेंगे साथ में आपके साथ, कुछ दौरा करेंगे, देखेंगे रूम वगैरह कि कहाँ तालीम हो रही, कहाँ क्या हो रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिस पहलू पर बात किया जाए, जमशेदपुर देखना हो, लंदन देखना हो, कहाँ की बात की जाए, अल्लामा की बात आती है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और ये इसकी कमी महसूस होती है कि काश हमारे पास और 2-3 अल्लामा होते जिस तरीके से हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत फरमाया करते थे, तो आज दीन और सुन्नियत का बहुत बड़ा काम हुआ होता। हज़रत हम थोड़ा सा, ये हज हाउस लिखा हुआ, ये इसमें क्या हज होता ऑफिस है? है। यहाँ हुकूमत के तहत हुज्जाज हज का फॉर्म भरते हैं, और यहाँ से हज के जितने उमूर है सब अंजाम पाते हैं यहाँ से। यानी अगले साल जिनको हज जी, हज करना है, वो इमसाल जो जी है। जी, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यहाँ से वहाँ अगराज़ व मकासिद भी वहाँ पे महफूज है। जी जी, ये है मैरिज सर्टिफिकेट भी यहाँ से जी, मैरिज सर्टिफिकेट है, मेरे सबका काम होता है। सर्टिफिकेट है, ये देखिए। के लिए वीजा वगैरह की जरूरत हो या पासपोर्ट बनवाने के लिए हाँ। बाहर लेकर के जाना हो फैमिली, तो यहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट जी। इशू करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। यानी यहाँ बहुत सारे काम, हज के जी, जी, अलावा जी, भी जी। मैरिज सर्टिफिकेट है, और फिर उसके बाद वीज़ा वगैरह का भी इंतज़ाम यहीं से करवाया जाता है। जी, तो आइए हम आपको कंप्यूटर ऑफिस में लेके चलते हैं, बगल में ही। यानी दीन के साथ अल्लामा ने जो एक लोगों को फ़िक्र दी है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है। अब इसके बारे में ये किस तरह इसका जो है क्लासेस वाइज है, क्या सिस्टम है इसका? सबकी घंटी अलग अलग बंधी हुई है, अलग अलग घंटियाँ हैं, वो तलबा उसी के मुताबिक यहाँ थे। इसके लिए बाज़ाब्ता एक टीचर है कंप्यूटर के लिए, जी। उनके क्लासेस होते हैं यहाँ पे। दारुल इफ्ता व क़ज़ा की तरफ लेके चलते हैं, और ये हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब क़िबला व मुफ्ती अबू हुरैरा साहब क़िबला यहाँ बताएंगे कि अभी तक कितने मुकदमे सुने गए हैं और यहाँ किस तरीके से फतवा नवीसी का काम हो रहा है। ये दारुल इफ्ता वल क़ज़ा है, इदारा शरिया दारुल इफ्ता वल क़ज़ा है मदरसा फ़ैज़ उलूम, और यहाँ मनसब सदारत पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती आबिद हुसैन नूरी मिसबाही है जो ये उमूर अंजाम देते हैं। बड़े मंझे हुए हैं, तजर्बाकार हैं, और बल्कि काज़ी झारखंड भी हैं। जी, माशाल्लाह। तो यहाँ पर हज़रत क़ाज़ी झारखंड जो है बैठकर अपना जी। फतवा वगैरह लिखते हैं, और दारुल क़ज़ा के जो मुकदमे आते हैं उनको समाअत करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दीनी तालीम के साथ साथ जैसा कि हज उम्रा, उसके बाद वीज़ा, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब भी काम अंजाम दिए जाते हैं। और उमूमन ये कह लिया जाए हिंदुस्तान में बहुत ऐसे कम इदारे आपको मिलेंगे, ये कह लिया जाए 1 ही 2 इदारा मिलेगा, उनमें से फ़ैज़ उलूम में एक है कि हज उम्रा और फिर उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए यहाँ से काम किया जाता है। यहाँ पर जो है दरसगाह हिफ्ज़ लगी हुई देख रहे हैं आप, बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, और यहीं से सबसे खूबसूरत मंज़र हुज़ूर क़ायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा का मज़ार मुक़द्दस सामने है, और इर्द गिर्द बच्चे जो है वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अपना सबक याद कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक दरसगाह लगी हुई है, इधर भी एक दरसगाह है। हज़रत यहाँ पर कितनी दरसगाहें हैं उसके बारे में बता यहाँ दें। हिफ्ज़ की 4 दरसगाहें लगती है, जी। हिफ्ज़ की, जी, और शोबा हिफ्ज़ में तकरीबन 100 से ज़ायद तलबा है यहाँ पर। जी, शोबा हिफ्ज़ हम में। ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी मुकम्मल कितने बच्चे हैं जो तालीम अभी हासिल? इदारे में कुल तकरीबन 370 तलबा अभी इदारे में ज़ेर तालीम हैं। तकरीबन 400। जी जी, तकरीबन 400 के करीब, 370
400 تو اب ہم یہ جاننا چاہیں گے جیسے کہ آپ نے بتایا جی کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ جی اسی گاؤں سے آغاز ہوا ان کا، اور 300 طلبہ پڑھتے تھے جی اسی جی گاؤں کے تھے، جی تو باہری طلبہ کی تو یہ تعداد ہے کہ 370، تو جو گاؤں کے ہیں ان کا ابھی ابھی فی الوقت فی الوقت یہاں گاؤں کے تقریباً 20 سے 25 طلبہ آتے ہیں گاؤں کے پڑھنے کے لیے، جو بعض شعبہ حفظ میں ہے اور بعض درس نظامی میں ہے. جی. ہاں 30 یہ طلبہ درس جی درسگاہ حفظ کی درسگاہ ہیں، یہ حفظ کی درسگاہیں ہیں. یہاں سے لے کر وہاں جی تک؟ جی جی اچھا، 2 درسگاہیں لگتی ہے. یہاں سے لے کر وہاں جی تک. جی. اور یہ لائبریری آئیے. تو یہ درسگاہ ہے یہاں سے لے کر وہاں سے، اور پھر اس کے بعد یہ نیو لائبریری یہ جی ابھی یہ بن رہی ہے، جدید تعمیری مراحل سے لائبریری ہے، گزر رہی ہے. اور جی ہاں، بہت ہی شاندار جاندار لائبریری بن رہی ہے اور جدید تقاضوں سے لیس. ہاں یہ لائبریری بن رہی ہے انشاءاللہ. ڈیجیٹل لائبریری بھی اس کے یعنی پیچھے سلور جوبلی عرس کے موقع پر جو جی ہے جی اس کا افتتاح لائبریری ہوگا. افتتاح ہونا ہے. تو آپ جی دیکھ سکتے ہیں یہ نئی لائبریری ابھی جو تعمیری مراحل سے گزر رہی، یعنی کام اس کا ہو رہا ہے. ابھی پرانی لائبریری کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. اس بلڈنگ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیونکہ ابھی ہم لوگ ادھر سے جی آئے، جی ادھر 2 بلڈنگ ہے، یہ ادھر بھی ایک. یہ درسگاہی بلڈنگ ہے، یہ درسگاہ بلڈنگ. درسگاہیں لگتی حفظ اور درس نظامی کی درسگاہیں لگتی ہے. اور یہ ہاسٹل ہے جس میں طلبہ رہتے ہیں. پیچھے کی طرف ڈائننگ ہال ہے، باورچی خانہ ہے. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں اس طرف. جب ہم لوگ فرسٹ فلور پر آ جائیں گے اوپر، تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ دفتر ہے صدر المدرسین، یعنی جو ہے پرنسپل آفس. آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پرنسپل صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا عبد الحنان صاحب قبلہ چترویدی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے زمانے سے آپ ہیں. انہوں نے جس کو چن لیا وہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ گئے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خود فخر ہوتا ہے کہ علامہ نے جس پر ہاتھ رکھ دیا وہ قابل فخر بن گیا. ابھی ہمارے یہاں اداروں میں دیکھا جا رہا ہے تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن اخلاق کی بہت کمی ہے، بچوں پر تربیت نہیں کی جا رہی ہے. تو اس پر کتنا فوکس کیا جا رہا ہے مدرسہ فیض العلوم میں؟ ماشاءاللہ میرے یہاں تربیت کا بڑا خوبصورت انتظام ہے. جی. سب سے پہلے صبح کو جب طلبہ کو بیدار کیا جاتا ہے تو تمام طلبہ، تقریباً 450 طلبہ ہیں میرے یہاں، تمام طلبہ مسجد پہنچ جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. جی. اس کے بعد ہمارے قاری صداقت حسین اظہری صاحب ہیں جو مصر سے فارغ ہیں، جی. بہت بڑے قاری ہیں. فجر کے بعد 10 منٹ تک وہ مشق کرواتے ہیں سب بچوں کو، تمام بچوں کو مسجد میں. اس کی ویڈیو بھی ہے. جی. اور اس کے بعد پھر 10 منٹ ہمارے طلبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، پھر کلاس کی تیاریاں کرتے ہیں، پھر کلاس میں باضابطگی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کسی مدرسے میں دیکھا جاتا ہے کلاس میں اگر 20 بچے ہیں تو 10 گئے، 12 گئے، 15 گئے. مگر یہاں الحمدللہ ابھی معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کلاس میں 30 بچے ہیں تو 1 یا 2 غیر حاضر ہوں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، ورنہ 28-29 طلبہ تو حاضر رہتے ہی ہیں ہر کلاس میں. اور تعلیمی ترقی کے حوالے سے ماشاءاللہ ابھی 1-2 سال سے، ایسے تو تعلیم کے حوالے سے مدرسہ فیض العلوم پہلے ہی سے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، مگر ابھی 2-3 سالوں سے جب سے یہاں کا نصاب نیا بنا ہے، حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ کی محنتوں سے نیا نصاب بنا ہے اور بہت عمدہ نصاب بنا ہے. تو یہاں کا ایک الگ نصاب اپنا خود کا ہے یا کسی ادارے سے منسلک ہے؟ نہیں، خود کا ایک الگ نصاب ہے یہاں پہ. جی. تو کہیں سے اس نصاب کا تعلق کسی دوسرے ادارے سے نہیں ہے. جی. ہاں کچھ رعایت کی گئی ہے، جھارکھنڈ حکومت کے نصاب سے ملتا جلتا نصاب ہے، چونکہ یہاں وسطانیہ، فوقانیہ، مولوی، عالم، فاضل کا امتحان ہوتا ہے. جی. تو تھوڑی بہت رعایت کی گئی ہے. وسطانیہ، چہارم، فوقانیہ، مولوی، عالم، فاضل کی کچھ کتابیں اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں. تعلیم کہاں تک ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہاں تخصص فی الفقہ تک تعلیم ہوتی ہے. ابھی 2-3 سالوں سے تخصص فی الفقہ اور تخصص فی التجوید والقراءت کا شعبہ قائم کیا گیا ہے. ہمارے علامہ ڈاکٹر غلام زرقاری صاحب قبلہ
کا ارادہ ہے کہ بہت جلد تخصص فی الحدیث کا بھی شعبہ قائم کیا جائے گا، جی ورنہ اولیٰ سے لے کر فضیلت تک کی تعلیم پہلے سے بھی ہوتی رہی ہے۔ دینی تعلیم تو ہم لوگ ادارے میں دی ہی جا رہی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم اس وقت دور حاضر میں اتنی ماشاء اللہ ضرورت ہے یہاں اس کی۔ کمپیوٹر کی تعلیم کا بہتر انتظام ہے، ہوں، انگلش، میتھ، حساب، سائنس، جغرافیہ، یہ فنون بھی یہاں پڑھائے جاتے ہیں۔ جی جی اساتذہ کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 25 اساتذہ یہاں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، جی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ وہ ٹائم کی پابندی اور بہت محنت سے پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ۔ جی جی ہمارے کلاس روم بھی آپ جی چل کے دیکھ سکتے ہیں۔ جی یہ سابیہ کے نیچے والے بچے ہیں جو کالی یہ ٹوپی لگائے سابق ہوئے ہیں، جیسا کہ جی دیکھ جی۔ سکتے ہیں۔ حضرت کا تعارف؟ اور یہ ہمارے ماسٹر تنظیم صاحب، اچھا، جو بڑے ہی قابل اور ماسٹر باصلاحیت بھی کہہ رہے ہیں، استعداد اور ہیں۔ ماشاءاللہ جو ہے جی بڑی طلبا کو کتابوں دیکھیے کی انگلش، تعلیم، جی درس و انگلش تدریس پڑھا رہے ہیں وہ، ہاں ماشاءاللہ۔ کمپیوٹر دیکھیے کمپیوٹر کی تعلیم دیتے ہیں یہ، اچھا، کمپیوٹر پرانے ٹیچر ہیں۔ اساتذہ میں جی سے۔ پرانے اساتذہ میں سے ہی ہے۔ اور یہاں سے آپ کو ہم بلڈنگ دکھا دیتے ہیں، یہ دونوں اٹیچمنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے جہاں ابھی ہم گئے ہوئے تھے، یہ درسگاہی بلڈنگ ہے، اور ادھر جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس میں بچے رہتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس طرف لے کے چلتے ہیں۔ بلڈنگ کافی بڑی ہے، آپ کو اوپری منزل سے ہم دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر کس چیز کی تعلیم ہو رہی ہے؟ یہ کون سے بچے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ جماعت اعدادیہ کے طلبہ ہیں۔ اور درسگاہ خالی کیوں ہے؟ جی چھٹی چل رہی ہے کیا؟ نہیں نہیں، جی کسی استاد کی ابھی گھنٹی لگی ہے نا، استاد آئیں گے۔ اچھا اچھا جی ہر یہ کمرے میں یہ جماعت درسگاہی روم وغیرہ ہے، جی یہ جی یہاں سے لے کے وہاں تک پورا برآمدہ ہی درسگاہ ہے، جی جی یہاں سے لے کے جماعت وہاں تک درسگاہیں ثانیہ لگی کے ہوئی طلبہ ہیں، ہیں۔ یہ بھی روم خالی ہے، جی یعنی گھنٹی ابھی لگی ہوئی ہے ادھر سے جی ادھر گھنٹی آپ۔ لگی، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ جی یہ ہمارے ماشاءاللہ۔ مفتی احتشام رضا ظاہری صاحب ہیں، اظہاری صاحب، جی قابل ذی استعداد باصلاحیت۔ ماشاءاللہ۔ جی یہاں رابعہ کے بچے پڑھتے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے حضرت یہاں پر تشریف فرما ہے، اور جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حضرت درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو تقریباً ہر روم میں جو ہے وہ بچے ہیں، اساتذہ ہیں، کیونکہ یہ درسگاہی بلڈنگ ہے نیچے سے لے کے اوپر تک۔ یہ جماعت خامسہ ہے، اور یہاں جو ہے مجھے لگ یہ رہا ہے ہمارے ماسٹر ماسٹر صاحب، یعقوب صاحب ہیں، جی بہت یہاں کے پرانے ٹیچر ہیں۔ یہاں پر بچے جو ہے مشکات شریف کھولے ہوئے ہیں، اور جی تو یہاں پر میتھ کا پڑھائی ہو رہا ہے۔ یہ کس کلاس کے بچے آپ کے پاس ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں جاننا یہ چاہیے۔ خامسک جماعت کے خامسہ بچے ہیں، گڑت ہے، گنت کا پڑھائی، انگلش انگلش دوسرے ٹیچر یعنی لوگ ہر آتے ہیں، ہر کتاب کے الگ 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 استاد ہیں۔ الگ الگ استاد ہیں۔ ہاں۔ تو ماشاءاللہ یعنی یہ درس نظامی کے جو بچے ہیں وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی دیکھ لیجئے ماسٹر صاحب جو ہے اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور کہیں کہیں صرف کہنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں کہنے کے لیے نہیں بلکہ مکمل طور پر اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ یہ کتابت سینٹر ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ کتابت سینٹر ہے، اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ اور اداروں میں تو ہم کو یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملا کہ باضابطہ طور پہ انہیں کتابت کرنے کے لیے سکھایا جاتا ہو، لیکن مدرسہ فیض العلوم میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کے ہاتھوں سے کتابت کیا ہوا ہے، اور یہ سب بچے ہی لکھے ہوئے ہیں، اور انہی کی کتابت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سکھایا جا رہا ہے۔ تو ایک نئی چیز ہم کو ابھی تک جو ہم دورہ کر رہے ہیں، پورے ہندوستان کا دورہ نہیں ہوا ہے لیکن جہاں تک گئے ہیں ایک نئی چیز ہم کو دیکھنے کو ملی ہے کہ کتابت پر بھی توجہ دی جا رہی ہے، یعنی پورا اسکل ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہی ادارہ ہے مدرسہ فیض العلوم جہاں سے فارغ ہونے والے طلباء اپنے نام کے آگے فیضی لکھتے ہیں۔ حبیب اللہ فیضی، ندیم رضا فیضی، یہ سب نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ سارے طلباء اکرام جو ہیں یہیں سے فارغ ہو کر یہ لوگ اپنے نام کے آگے فیضی لکھے ہوئے ہیں، اور بھی علماء، شعراء، مشائخ ہیں جو اپنے نام کے آگے فیضی لکھتے ہیں۔ فیضی دو اداروں سے منسلک ہے، ایک تو مدرسہ فیض العلوم ہے جو جھارکھنڈ میں ہے، اور ایک دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤں شریف ہے، وہاں کے بھی فارغین فیضی لکھتے ہیں، اور مدرسہ فیض العلوم کے فارغین بھی فیضی لکھتے ہیں۔ تو یہ دو مدرسے ہیں، دو ادارے ہیں جہاں کے فارغین اپنے آپ کو فیضی لکھتے ہیں۔ اب آپ تحقیق کر لیں کہ کون سے ادارے سے کون فارغ ہے، کون سے فیضی ہیں،
ٹاٹا نگر جمشید والے فیضی ہیں یا پھر براؤ شیپ والے فیضی ہیں، کس طرح جو ہے یہاں پر داخلہ ہوگا، کس طرح کیا ہوگا، وہ سب ہم نمبر ڈال دیں گے۔ آپ حضرات جو ہے یہاں کے مدرسین، یہاں کے ذمہ داران حضرات سے رابطہ کر کے جو ہے آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں۔ اگر آنا چاہیں تو آئیے، اور جو حضرات علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چل کر اس وقت کام کر رہے ہیں، جیسے علامہ غلام زرقانی صاحب قبلہ غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب وغیرہ، جتنے بھی حضرات ہیں ان حضرات کا سپورٹ کیجیے تاکہ یہ حضرات اور کھل کر کے دین متین کا کام کر سکیں، علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی فکر کو زندہ کر سکیں۔ تو آئیے ایک قدم مل کر ان کا ساتھ دیجیے۔